اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ اور کافروں نے مسلمانوں کے بارے میں کہا اگر اس دین اسلام میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ ہم سے پہلے اس تک نہ پہنچتے، اور جب ان کو اس قرآن سے ہدایت نصیب نہ ہوئی تو اب کہیں گے یہ قرآن تو پرانا من گھڑت جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب توریت رہنما اور رحمت تھی، اور یہ کتاب تو عربی زبان میں توریت کی تصدیق فرمانے والی ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنائے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہے تو ان پر بروز قیامت نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ موت کے وقت غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اپنے نیک اعمال کے بدلے ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں اٹھائے رکھا اور شدید تکلیف کے ساتھ اس کو جنا، اور اسے پیٹ میں اٹھائے پھرنے اور دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب انسان اپنی پوری قوت یعنی جوانی کو پہنچا اور پھر 40 سال کا ہو گیا تو اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی، اور یہ توفیق عطا فرما کہ میں وہ نیک کام کروں جو تجھے پسند ہو، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ دے، بے شک میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں تیرا فرما بردار ہوں۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة
وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی کوتاہیوں کو معاف فرمائیں گے۔ وہ جنتیوں میں ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔ والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔ اور وہ کافر جس نے اپنے مسلمان ماں باپ سے کہا اف تم دونوں سے بیزار ہوں، کیا مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکیں۔ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں تیری خرابی ہو، ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ یہ وہ کافر ہیں جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، اور یہ جنوں اور انسانوں کے ان کافر گروہوں میں ہوں گے جو ان سے پہلے گزر چکے، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور آخرت میں ہر ایک کے لیے اپنے اعمال کے مطابق مختلف درجے ہوں گے، اور یہ اس لیے ہوں گے تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اور جس دن کافر دوزخ کی آگ پر پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی عمدہ چیزیں یعنی لذت و عیش وغیرہ اپنی دنیا ہی کی زندگی میں ضائع کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج قیامت کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔